बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी और साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल होगा या नैब उनके खिलाफ रेफरेंस चलाएगी या उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करके आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो ये तीन मामला दरपेश है, लेकिन जो शुनीद है, जो बड़ी खबर है वो ये है कि उनके खिलाफ नैब में रेफरेंस भेजा जा चुका है। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा कल रात भर जो है ज़मान पार्क में ये खबरें चलती रही कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए बलूचिस्तान की जो पुलिस है वो पहुंचेगी। तो रात फिर ज़मान पार्क में तमाशा लगा रहा। तो प्रोग्राम मैंने इसलिए नहीं किया कि बहुत दिन हो गया रोज़ रात को हम ये खबर सुनते हैं कि इमरान खान साहब गिरफ्तार हो रहे हैं और फिर अगले दिन जब वीलॉग आता है तो लोग कहते हैं जी आपने रात वक्त ज़ाया किया, वो तो गिरफ्तार हुए नहीं। तो इमरान खान वो सियासी रहनुमा जिनको अगर ये कहा जाए कि 11 शहरों की पुलिस तलाश कर रही है तो गलत नहीं होगा। इस्लामाबाद पुलिस, लाहौर पुलिस, बलूचिस्तान की पुलिस, तो अगर आप गिनेंगे, खुद इमरान खान साहब ने कल कह दिया कि मेरे खिलाफ मुकदमात की सेंचुरी होने वाली है। तो अब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए फजा बन रही है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो एक और बड़ी खबर है वो ये कि मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन में जाने का फैसला कर लिया है। लंदन में एक अहम इजलास हुआ है जिसमें फैसला किया गया कि जनाब आर या पार इलेक्शन लड़े, और मुस्लिम लीग नून इलेक्शन लड़ने पर तैयार हो गई है, मादा हो गई है, और नवाज शरीफ ने वतन वापसी का इरादा भी कर लिया है। उन्होंने ये कहा कि जो अग्रेसिव पॉलिटिक्स है उसको अपनाया जाए, और जब से मुस्लिम लीग ने अग्रेसिव पॉलिटिक्स में कदम रखा है, यानी जब से मरीम नवाज वापस आई हैं और उन्होंने अग्रेसिव तकरीरें करना शुरू की हैं और हुकूमत ने भी मुखालफिन के खिलाफ कुछ जारहाना इकदाम शुरू किए हैं, तो उसके बाद से मुस्लिम लीग नून का जो मुर्दा घोड़ा है उसमें जान पड़ना शुरू हो गई है। तो लंदन से मौसूला इतलात के मुताबिक कुछ सर्वे कराए गए हैं, और उन सर्वेज में ये कहा गया जी कि इलेक्शन हो जाए तो मुस्लिम लीग नून इंतहाई मुश्किल हालात के बावजूद सादा अक्सरियत हासिल कर सकती है। तो फिर फैसला किया गया कि चले इलेक्शन लड़ा जाए, और नवाज शरीफ ने इंतहाबी मुहिम चलाने का इशारा कर दिया है। और जिसके बाद शहबाज शरीफ भी एक्टिव हुए और उन्होंने उम्मीदवारों से पार्टी टिकट के लिए बाकायदा दरखास्तें मांग ली हैं। अगले चंद ही रोज में कुछ अहम वफाकी वुज़रा इस्तीफे देकर इंतहाबी मुहिम चलाने के लिए मैदान में उतरेंगे। उनका भी मैं आपको नाम बताऊंगा, और लंदन से हमजा शहबाज भी वापस आ रहे हैं। तो फैसला हो गया कि जनाब दमादम मस्क लंदर जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मूड से ये अंदाज़ा हो रहा है कि वो इलेक्शन की राह में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इलेक्शन जो है वो गिवन डेट के अंदर ही होंगे। इससे पहले ये फजा बन रही है कि जी वो इलेक्शन नहीं होंगे और नवाज शरीफ तभी वापस आएंगे जब इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। तो अब एक इतला ये भी है कि इमरान खान साहब गिरफ्तार होने जा रहे हैं और नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। इसकी डेट नहीं दी जा सकती कि ये कब होगा, लेकिन ये तय है कि ऐसा ये फार्मूला है, और इस फार्मूले के बाद ही ये इंतखाबात और आएगा। तो शहबाज शरीफ ने जो हदायत जारी की है उसमें उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपने उम्मीदवारों की जो फहरिस्त है वो फाइनल करने का ऑर्डर दिया है, और कहा जी के 14 मार्च की आखिरी तारीख का ऐलान पे होने के पेश नज़र अपने अपने हलकों के कागजात जमा करा दें। यानी 14 मार्च की डेडलाइन दे दी गई है कि तमाम वो लोग जो कि इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं या जिनको सॉर्ट किया गया है, क्योंकि नामों वहाँ बैठ के लिस्ट में फाइनल कर ली गई कौन किस हल्के से इलेक्शन लड़ेगा। तो बहुत से जो फेडरल वुज़रा हैं वो आपको पंजाब में इलेक्शन लड़ते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन भी तैयारियों में लगा हुआ है, और इलेक्शन कमीशन ने कल वजारत खजाना के साथ मीटिंग की। आज वो सिक्योरिटी हुकाम के साथ यानी वजारत दाखिला के हुकाम के साथ मीटिंग कर रहे हैं, और इजलास में बहुत सी अहम चीज़ें सामने आई हैं। कल सेक्रेटरी खजाना ने इलेक्शन कमीशन को काम को कहा था कि उनके पास फंड्स नहीं है, और उन इलेक्शन कराने के लिए तकरीबन 25 अरब रुपए के फंड चाहिए, और इस वक्त जो है वो 5 अरब उनके पास है, 20 अरब की शॉर्टेज है। तो इसको पूरा करने के लिए जो है वो फिर हुकूमत से दरख्वास्त की जाएगी। इसके अलावा जो सिक्योरिटी हुकाम के साथ जो मीटिंग्स हो रही हैं उनमें रेंजर्स और FC एहलकारों की फराहमी के लिए सेक्रेटरी दिफा और GHQ से रब्ता किया जा रहा है, और इजलास के अंदर इनके जो आला यानी ऑफिसर्स हैं वो शामिल हैं, और आज सिक्योरिटी को हम बताएंगे जी कि क्या वो इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है। इससे पहले जो मरासला लिखा गया था वफाकी सिक्योरिटी इदारों को,
تو ان کی جانب سے جواب ملا تھا کہ وہ الیکشن ڈیوٹی سر انجام نہیں دے سکتے. اس کی وجہ ایک تو یہ کہ اس وقت پورے ملک میں جو ہے وہ خانہ شماری اور مردم شماری کے مرحلے سے گزر رہے ہیں, اور یہ مرحلہ بائی دا اینڈ آف دس منتھ یعنی 30 مارچ تک مکمل ہو جائے گا. اور الیکشن چونکہ 30 اپریل کو ہونے تو ابھی خاصا وقت ہے, لیکن سیکورٹی حکام جو ہے وہ اپنی اویلیبلٹی کو میک شور کریں گے تو الیکشن کمیشن آگے بڑھے گا. تو ذرا یہ کہتے ہیں کہ سیکورٹی حکام نے کچھ ایکسکیوزز دیے ہیں جن میں فنڈز بھی شامل ہیں کہ جی بڑے پیمانے پر دونوں صوبوں میں یہ ڈپیوٹ کرنے کے لیے اہلکار بڑا فنڈ چاہیے. ابھی خیبر پختونخوا میں الیکشن کی ڈیٹ نہیں ہے, اور گورنر خیبر پختونخوا غلام علی کو الیکشن کمیشن حکام نے ایک خط لکھا ہے جس کے ذریعے انہوں نے 14 مارچ کا دن رکھا ہے دوپہر 2 بجے کہ گورنر صاحب تشریف لے آئیں اور الیکشن کمیشن اسلام آباد میں, اور جس میں بیٹھ کر یہ انتخابات کی تاریخ پر مشاورت کریں. اس میں پنجاب میں چونکہ 30 اپریل کو الیکشن ہو رہے ہیں تو امکان یہ کہ دونوں صوبوں میں ایک ساتھ الیکشن کی جو تجویز ہے وہ دی جائے گی. تو الیکشن سمجھے الیکشن جو ہے اس کا کام شروع ہو گیا. اس کے بعد مریم نواز نے کل ایک انٹرویو دیا ہے, اور اس انٹرویو میں بڑے اہم انکشافات انہوں نے کیے ہیں, جس میں ایک اہم انکشاف انہوں نے یہ کیا ہے کہ نواز شریف جب کوٹ لکھپت جیل میں قید تھے تو ایک وفد نواز شریف کے پاس بھیجا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ کو ایکسٹینشن دے دیں. تو انہوں نے کہا کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کیا انہوں نے ایکسٹینشن نہیں مانگی تھی. اگر نواز شریف انہیں ایکسٹینشن دے دیتے تو عمر عطا بندیال چیف جسٹس نہ ہوتے. تو یہ کچھ لو اور دو کی ڈیل تھی. دوسرے لفظوں میں انہوں نے چیف جسٹس سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے ایکسٹینشن مانگی تھی اور نواز شریف نے انکار کر دیا, اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ ایک ڈیل تھی جس میں جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن بھی شامل تھی, اور پھر جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن ہو گئی اور آصف سعید کھوسہ کی نہیں ہوئی تو انہوں نے وہ کیس کھول لیا, ان کا جو ایکسٹینشن والا کیس تھا. جیسے آصف سعید کھوسہ جاتے جاتے وہ کیس بھی کھول گئے تھے نا جس میں ایکسٹینشن کا معاملہ تھا جنرل باجوہ کی, اور پھر بعد میں پھر پورا ایک یعنی بھوچال برپا ہو گیا, اور پھر عمران خان صاحب نے اس کو خط لکھے اور پھر کورٹ کو ٹائم دیا گیا, انہوں نے کہا جی قانون سازی کر لیں. یہ بڑا لمبا چوڑا ایک معاملہ تھا. تو یہ اس لیے تھا کہ آصف سعید کھوسہ صاحب نے کہا کہ باجوہ صاحب نے اپنی ایکسٹینشن کرا لی, میری کرائی نہیں. لیکن جو قانونی ماہرین وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کی ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی. چیف جسٹس کی جو مدت ہے وہ مقرر ہے, اور آج تک کسی بھی چیف جسٹس کو ایکسٹینشن نہیں دی گئی. اب میرے پاس تو یہ معلومات ہے, پتہ نہیں کوئی اگر کریکٹ کر سکے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی جو میعاد ہے وہ بڑھائی جا سکتی ہے کہ نہیں بڑھائی جا سکتی. اب تک جو ہے وہ اطلاعات یہ کہ ان کی میعاد نہیں بڑھائی جاتی. تو اب چونکہ یہ مریم نواز صاحبہ نے الزام لگایا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ان کا ایک الزام ہے, اس پر کوئی قانونی ماہر یا پھر آصف سعید کھوسہ خود جواب دے سکتے ہیں. اور یہ واحد کردار ہیں جو ابھی تک نہیں بولے, اور ان کے حوالے سے باتیں آنا شروع ہو گئی سامنے, اور اب یہ طے ہے کہ کسی وقت وہ بھی بلی تھیلے سے باہر آ جائے گی اور کہے گی جناب میں نہیں کچھ کیتا, کیونکہ پہلے جو باقی کے 4 کردار ہیں وہ تو کہہ رہے ہم نے نہیں کیا. عمران خان کہتا ہے میں نے نہیں کیا, جنرل باجوہ کہتے ہیں میں نے نہیں کیا, اور جنرل فیاض حمید کہتے ہیں میں نے نہیں کیا, اور ثاقب نثار صاحب کہتے ہیں میں نے کی پتا ہے, میں تو کچھ لوگ آ کے کہتے تھے کہ جناب نواز شریف ہٹا دیو. اور 5ویں کردار آصف سعید کھوسہ ہے. تو اب باری ہے 5ویں, وہ کہتے ہیں نا ایک بلی کرنے چلی شکار 4 چوہے, اور وہ کہانی سنی ہے نا ایک بلی اور 4 چوہے کی, یہ 5 کی ہے, اور 5ویں جناب آصف سعید کھوسہ صاحب ہے. ایک اور انہوں نے انکشاف کیا مریم نواز نے کہ نواز شریف جب جیل میں تھے تو انہیں زہر دینے کی کوشش کی گئی, جس کے بعد ان کو پلیٹلیٹ گر گئے. ناچیز نے اس پہ بہت پروگرام کیے, میں نے اس پہ بہت کام کیا تھا, اور بہت زیادہ ہم نے اس کے اوپر پروگرامز کیے, پھر معاملہ ہائی لائٹ کیا, پھر یہ ٹاک آف دی ٹاؤن بنا کہ نواز شریف کو کچھ کوئی کھانے میں ایسی چیز ملا کر دی جا رہی تھی جس سے ان کے پلیٹلیٹ گر رہے تھے, اور اس حد تک گر گئے کہ ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا. اور پھر اس ڈر سے کہ کہیں وہ زیر حراست ان کی خدا نخواستہ انتقال نہ ہو جائے, تو اس ڈر سے انہیں پاکستان سے باہر بھیجنے کی آفر کی گئی. نواز شریف نہیں جا رہے تھے, انہیں زبردستی باہر بھیجا گیا تھا, اور اس وقت عمران خان صاحب بھی چاہ رہے تھے کہ جناب بھیج دو کہ ساڑھے تو مدعا نہ پہ جائے. تو یہ انہوں نے انکشاف کیا. تیسرا انکشاف انہوں نے کیا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جتنے فیصلے کرتے ہیں وہ حالت سکر میں کرتے ہیں. اس کے ترجمہ نشہ ہوتا ہے, لیکن حالت سکر ذرا وہ کہتے ہیں نا تھوڑا سا عزت رکھ لیتا ہے کہ بھائی سکر کیا ہوتا ہے.
نشہ ہی ہوتا ہے، ویسے نشہ بری عادت ہے. تو وہ عمران خان صاحب کو لاحق ہے، اسی وجہ سے وہ اسمبلیاں توڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں کل پھر بندہ اسمبلیاں توڑ دے گا، کیونکہ جو شخص نشے کی عادت ہوتی ہے جسے اس کا جب نشہ ٹوٹتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ گھر کے برتن بیچ دیتا ہے. وہ مشاہد اللہ مرحوم کہتے تھے نا، وہ سب کچھ اپنا بیچ دیتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا یہ کہ 5-4 سال میں پاکستان کا بہت کچھ جو ہے وہ بیڑا غرق ہو گیا. بہت ساری چیزیں ہم نے کشمیر تک بیچ دیا. تو اب وہ مریم نواز کہتی ہیں کہ یہ چونکہ اس میں حالت میں رہتے ہیں تو ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. باقی باتیں الگ ہے کہ ان کو جیل میں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. ڈر اس لیے رہے کہ اگر ان کو پکڑ لیا گیا تو ان کا بلڈ ٹیسٹ ہو جائے گا اور پتہ لگ جائے گا کہ پائن چھوٹا لاندے رہے. یہ ان کا الزام ہے، میرا نہیں ہے. تو آج وہ فیصل آباد بھی جا رہی ہیں، آج انہوں نے وہاں بھی دھماکہ کرنا ہے. اب انصاف پہلے کیسے ہوگا؟ اور انتخاب کو تو آپ انصاف سے نہیں جوڑ سکتی. جب دل کیا اسمبلی توڑ دی، جب دل کیا سائفر لہرا دی اور بعد میں امریکہ سے معافی مانگ لی، جب دل کیا کوئی بات کہہ کے اس سے کمپلیٹ یو ٹرن لے لیا. تو اس قسم کے جو، میں تو یہی تو کہتی ہوں کہ وہ دماغی مریض ہے، وہ ایک سٹیبل انسان نہیں ہے. ایک تو ویسے وہ دماغی مریض ہے، اس میں عقل نام کی، ملک کی ہمدردی نام کی، پاکستانیت نام کی کوئی چیز نہیں، اوپر سے وہ نشے کا عادی ہے. تو وہ فیصلے کرتا جائے گا. ویسے میں نے ان کو خود دیکھا نہیں ہے، تو وہ نشہ آپ کو سب پتا ہے، آپ کو سب پتا ہے. تبھی تو وہ اپنی گرفتاری نہیں دیتے. ان کو پتا ہے کہ بلڈ ٹیسٹ ہوگا. آپ جانتے ہیں اس بات کو. جب بلڈ ٹیسٹ ہوگا تو ہر چیز سامنے آ جائے گی. وہ بلڈ ٹیسٹ کی وجہ سے گرفتاری نہیں دے رہے. وہ اس وجہ سے بھی، ویسے تو وہ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کتنے بہادر ہیں وہ. پولیس باہر آتی ہے تو وہ باتھ روم میں چھپ جاتے ہیں، پوری دنیا کو یہ پتا ہے. اور یہ گیدڑ نام ان کا ایسے نہیں پڑا، لیکن اس میں سب سے بڑا خوف ایک یہ بھی ہے. اس میں باقی خوف بھی ہوں گے لیکن سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ بلڈ ٹیسٹ ہو جائے گا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک منشیات زدہ شخص، جو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نا، میں اپنی تقریر میں بھی یہ کہتی ہوں کہ جن لوگوں کی جگہ وہ اوور ہیڈ بریجز کے نیچے جو پڑے ہوتے ہیں، جو قبرستانوں میں پڑے ہوتے ہیں، جو پارکس میں دن میں سوئے پڑے ہوتے ہیں، ان کو خبر نہیں ہوتی، ان کو ہوش و حواس میں وہ لوگ نہیں ہوتے، کیا ایسے شخص کے ہاتھ میں آپ ملک کے فیصلے دے سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ وہ رو رہے ہیں فواد چودھری صاحب، اور میں تو لاہور میں تھا نہیں، مجھ پہ کیس ہو گیا. اب یہ سارا لاہور جو ہوا ہے، سارا لاہور اس لیے ہوگا کہ جو شخص مرا ہے ذل شاہ، اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی ہے، علی بلال عرف ذل شاہ. اور وہ رپورٹ اتنی ہولناک ہے. وہ بتاتی ہے کہ اس کی موت سر پہ ضرب لگنے سے ہوئی ہے، زیادہ خون بہہ گیا تھا، اس کے جگر اور لبے میں خون جمع ہو گیا، اس کی موت واقع ہو گئی. اور اس کی وجہ ہے کہ اس کا جو خون جب نکلا ہے اور لبے میں اس کا خون جمع ہوا ہے تو اس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ گر گیا. دماغ میں خون جب جمع ہوتا ہے نا، چوٹ لگی سر میں، دماغ میں خون جمع ہوا تو بی پی گر گیا، تو اس کی وجہ سے اس کی جو ہے موت واقعہ ہو گئی. تو یہ بڑا خوفناک واقعہ ہے. اور جو پوسٹ مارٹم کی جو تصویر آئی ہے، رپورٹ ہے، اس سے لگتا ہے کہ اس کو جسم کے ہر اعضاء پر تشدد کیا گیا، نازک اعضاء پر بھی تشدد کیا گیا. تو یہ تو دیکھ کر میرا تو دل دہل گیا ہے. ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ ایسا نہیں ہے، یہ کوئی اور معاملہ ہے، لیکن جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ کچھ اور بتا رہی ہے. وہ کہتی ہے نہیں جناب، اس کو مارا گیا ہے اور اس کو بروٹلی مارا گیا. تو اب اس پر جس نے بھی ظلم کیا ہے، خواہ وہ پی ٹی آئی والوں نے کیا ہے، خواہ اس کو کسی نے سیاسی تابوت بنانے کے لیے مارا ہے، خواہ پولیس نے اس کو قتل کیا ہے، جس نے بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اس کا حساب خود لے گا. اور بے گناہ کا قتل ہے. اور میں کہتا ہوں کچھ بھی ہو، آپ کو عمران خان سے کتنی میں نفرت ہو، پی ٹی آئی آپ کو ناپسند ہو، ہم بھی بڑی تنقید کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کارکن کی، کسی بے گناہ انسان کی جان لے لی جائے، جو ویسے بیچارہ ہینڈی کیپ بچہ تھا، تھوڑے سے وہ اسپیشل چائلڈ تھے. اور پتہ نہیں شاید وہ اسی وجہ سے پولیس یا جس نے بھی اسے اٹھایا، ممکن ہے اس سے ان کی تکرار ہو گئی ہو، اور وہ چونکہ اسپیشل بچہ ہے وہ اپنی بات پہ اڑ گیا ہو، تو اس لیے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا. یا پھر وہ جو دوسری تھیوری ہے کہ ان کو گاڑی نے ہٹ کیا، یا پھر تیسری تھیوری ہے کہ وہ 3 گھنٹے بعد مظاہرہ ختم ہونے کے 3 گھنٹے کے بعد ایک کالے ویگو میں ڈال کے اس کو لوگ ہسپتال لے کر آئے. وہ جو ویگو ڈالا ہوتا ہے کالا، وہ کس کا ہوتا ہے یہ سب کو پتا ہے، وہ کس کا ہوتا ہے. تو ویگو ڈالے کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ یہ پھر وہ کون سے لوگ ہیں جو ان کو لے کر گئے اور تشدد کا نشانہ بنایا. بدنام ہے وہ کالا ویگو ڈالا. تو پرائیویٹ کیمرے لگے ہوئے شہر میں ہر جگہ پہ. لاہور میں تو سب سے اچھا سسٹم جو ہے، یہ جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے، سب سے اچھا لاہور کا ہے. سب سے زیادہ کیمرے یہاں لگے ہوئے، تو کوئی بھی ایکٹیویٹی چھپ نہیں سکتی. تو اب برل کمیٹی بن گئی ہے، تحقیقات ہو رہی ہے، معمہ بنا ہوا ہے بڑا. وہ سب سے زیادہ تو فکر اس کو لگی ہوئی ہے نا، اپنا پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں محسن نقوی، وہ شریف آدمی پتہ نہیں کہڑے چکر پھنس گیا. اس نے کبھی مکھی بھی نہیں ماری ہوگی، بہت ہی اچھے آدمی ہیں، تو ان کے اوپر یہ قتل پڑ گیا.
اب وہ बेचारे तफ्तीश में लगे हुए, वो कहते हैं जेड़ा भी है बंदा फड़ो, पुलिस है, पुलिस को पकड़े, एजेंसी को पकड़ते हैं, और अगर पीटीए वाले ने कोई मार के इसकी लाश को फेंक दिया और ताकि सियासी गोल हासिल किया जाए, उनको पकड़ेंगे। 3 रुकनी कमेटी बन गई है और 3 रुकनी जो है उसको 3 दिन में इसकी तहकीकात होगी, और 50 के करीब वीडियोस हासिल हो गई हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट से वीडियोस ली गई हैं, दूसरी वीडियोस ली हैं जो अपना सीसीटीवी कैमरेज होते हैं, लोगों ने लगाए होते हैं जगह जगह पे। तो उम्मीद है कि इनके कातिल जो मिल जाएंगे, क्योंकि इस पे मीडिया भी कह रहा है कि हमने खुद देखा था कि इस अली बिलाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया, गाड़ी में बिठाया हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, उसको छोड़ दिया या उसको जाके मारा, तशद्दुद किया, कुछ किया, ये बड़ा जुल्म है। और इसकी जो कत्ल की FIR है, और पीटीए वाले चीख रहे जी, वो जो फवाद चौधरी कहता मैं तो लाहौर आ गई नहीं सी, मैं तो है ही नहीं सर, मेरे भी तो पर्चा क्यों कट देता है, इमरान खान तो कटो ना, लाहौर बैठा सी, और इमरान खान कहते मैं तो वहाँ था ही नहीं, मुझे क्या पता क्या हुआ था। यानी अब खिचड़ी पक गई है और इनके ऊपर हो गया कत्ल का मुकदमा दर्ज, और ये रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो जब सारा मॉडल टाउन का जिक्र करते हैं, तो सारा मॉडल टाउन जब हुआ था तो उस वक्त भी नवाज शरीफ और कबीना के लोग तो इस्लामाबाद मौजूद थे, वो लाहौर थोड़ी होंगे। पर्चा तो उनके खिलाफ दर्ज हुआ जो इस्लामाबाद में बैठे थे कि जनाब तफ्तीश में शामिल हो और ख़ुद को बेगुनाह साबित करें। तो अब इमरान खान साहब को शामिल तफ्तीश होना पड़ेगा, ये दूसरा मुकदमा जिसमें वो शामिल तफ्तीश होंगे और ख़ुद को बेगुनाह साबित करना पड़ेगा। इससे पहले वो जो शाहनवाज रांझा वाला केस है उसमें भी शामिल तफ्तीश होने का हुक्म हाई कोर्ट दे चुकी है और बता चुकी है कि अब अगर आप नहीं शामिल हुए 16 तारीख के बाद तो फिर ताड़ी खैर नहीं की। अब 16 मार्च इनके लिए बड़ी एक डेडलाइन बनी हुई है। फवाद चौधरी रो रहे हैं, और फवाद चौधरी बेचारा बातें बड़ी करता है और रो ऐसे पड़ता है, पुलिस उठा लेना, वो पकड़ के ले गई थी तो रो पड़ रहा था, प्रोग्राम में आ गया, आपको नहीं पता क्या होता है। तो इतना सा इनका दिल है, और बातें इनकी करोड़ों की और दुकान इनकी पकौड़ों की है, यानी बातें बड़ी बड़ी करते हो। अब देखें जी, सब पे लोग तनकीद करें लेकिन जजों पे कोई तनकीद ना करें, क्योंकि जजों के हवाले से पैमरा ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया कि जनाब कोई मीडिया जो है लाइव या रिकॉर्डेड मवाद नशर ना करे। वो पाबंदी जड़ी लाई से ना कि इमरान खान तकरीर नहीं कर सकता, वो तो पाबंदी हाई कोर्ट ने हटाती ना, हाई कोर्ट तो ऑर्डर देती है, हटा दो कि नहीं। दफा 144 लगाई, पंजाब को बुला के कहा कि आप हटाते हैं या हम हटाएं, ये इमरान खान पे आपने पाबंदी लगाई है, हटाते हैं या हम हटाएं। उन्होंने कहा तुझे हटा लो। एक में उन्होंने कहा आप हटा लें तो हाई कोर्ट ने हटा दी, एक में उन्होंने कहा जनाब माई बाप हम हटा लेते हैं। तो अदालतों ने, वो कहते हैं ना, वो उन्होंने इमरान खान के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करनी। हाँ, जजों के ऊपर पाबंदी लगाई है पैमरा ने, तो पैमरा जिम्मेदार है, और अगर पैमरा ने इमरान खान पर पाबंदी लगाई है तो भी पैमरा जिम्मेदार है, और इमरान खान के खिलाफ भी कोई बात नहीं हो सकती, जजों के खिलाफ भी बात नहीं हो सकती। तो किसके खिलाफ बात हो सकती है? कोई फल फरोश पे, सब्जी फरोश, ये जो आम आदमी है इसके ऊपर, इसकी माँ में नहीं करते ना लोग, इनके ऊपर तनकीद करेंगे, ये इन्होंने महंगाई की हुई है और इन्होंने ये जिम्मेदार है हालात के। और पाबंदी इसलिए लगाई कि वो बेचारा एक वो एडवोकेट है मियाँ दाऊद, वो एक वो डॉक्यूमेंट लिए फिरता है, वो कहता है जनाब जज साहब के बेटे को एक प्लाट सोसाइटी में प्लॉट मिला है, बड़ी महंगी सोसाइटी है और बड़ा प्लॉट है, वो 5 लाख रुपए का मिला है। 5 लाख में तो आजकल कोई किसी को 4 गज जमीन नहीं देता, उसको प्लॉट मिल गया। वो कहते हैं उसे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस भेजा हुआ, वो रेफरेंस को सुन नहीं रहा, तो वो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसको ना प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर सकते हैं एयर, ना आप कुछ और कर सकते हैं, पूरा प्रेशर डाल दिया है। और कोई उन्होंने, यानी वो जो पूरा हमने सोचा था सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में गया है, रेफरेंस तो कुछ करेगी, तो फायदा कोई नहीं है। जल्दी से 2 खबरें जो आपको बतानी है वो बतानी है कि जी कौन कौन से वज़रा प्रोबेबली इस्तीफा देकर जो है वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो पहले जनाब राणा सनाउल्लाह साहब की कुर्बानी होनी लड़ेंगे। उनको कहा गया है कि आप वजारत दाखिला जो है वो त्याग दें, हुन अगला वज़ीर दाखिला कौन होएगा ये सोचना पड़ेगा। इस पर जो है वो मरियम नवाज के सुना है कि वो अभी तैयार नहीं है, वो कहती नहीं इनको वज़ीर दाखिला रहने दें, बड़े कामदे आदमी ने, लेकिन पंजाब में भी इनकी ज़रूरत है, जो सीटें निकालनी है उनमें बहुत से जो वफाकी वज़रा हैं उनमें उनको इस्तीफ़ा दिलाकर जो है वो पंजाब में इलेक्शन लड़ाया जाएगा, जिनमें खुर्रम दस्तगीर भी शामिल है, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, ये भी सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। और फिर जो वज़रा पंजाब में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे वो इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे, वो फिर अपनी वजारतों से इस्तीफे देकर पंजाब के अंदर इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे, जिनमें जनाब एहसन इकबाल भी शामिल हैं। एहसन इकबाल से भी कहा गया कि आप तैयारी पकड़ें और पंजाब में जो इलेक्शन कैंपेन है वो चलाएं। और फेडरल फिर ऐसी देर लगे वफाक जो अगे बड़े वजीर ने इत्तेहादी हुकूमतों ने इतने बंदे दिए हुए हैं कि वजारतों में बंदे कम पड़ ही नहीं रहे।
ہاں وزارتیں زیادہ بندے کم ہیں. اور اب جنرل فیاض حمید کے بارے میں آپ کو جلدی سے بتا دیں کہ ان کے خلاف ان کے حوالے سے ایک سٹوری جو ہے وہ دی ہے انصار عباسی صاحب نے. انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ جنرل فیاض حمید کے خلاف ایک ریفرنس بھیجا گیا تھا اور وہ ریفرنس کسی نامعلوم شخص نے بھیجا تھا اور اس نے لکھا تھا کہ جناب یہ جو جنرل فیاض حمید ہے اس نے بڑی جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں اور اس نے بڑا مال کمایا ہوا ہے, اس کے خلاف جو ہے وہ تحقیقات کی جائے. اور پچھلے دن خبر آئی تھی نا ان کے ڈالر اکاؤنٹ سے اور فلانے اکاؤنٹ سے اور یہ وہ, تو چند ہفتے قبل ان کے خلاف ایک ریفرنس بنا کے نیب کو بھیجا گیا تھا, لیکن نیب نے کوئی ایکشن نہیں لیا. کیوں نہیں لیا؟ اس وقت تھے جناب وہ آئی بی کے جو سلطان صاحب تھے, وہ تھے آئی بی کے جو ہیڈ رہے ہیں اور وہ نیب کے چیئرمین تھے, سابقہ چیئرمین نیب. وہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا جناب میرے تو ہاتھ ساڑ دینے, میں ایک جرنیل کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ پکڑ لوں. تو انہوں نے جناب وہ ریفرنس جو ہے وہ ریکارڈ واپس کر دیا. تو یہ جنرل فیض کے انکم ٹیکس کا ریکارڈ اور 2 صفحات پر مشتمل ایک شکایت نامہ تھا جس پر چکوال کے رہائشیوں نے دستخط کیے ہوئے تھے اور کہا تھا کہ ان کے خلاف انکوائری کی جائے. اور ڈی جی نیب نے پھر اس کا فائل کا جائزہ لیا اور مشاورت کی اور پھر اپنے چیئرمین کو بتایا, انہوں نے کہا واپس بھیجو پائن, اسی جو جنرل فیض کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ انصار عباسی صاحب کا دعویٰ ہے کہ یہ ریفرنس شہباز شریف کے یعنی نالج میں تھا. آفتاب سلطان صاحب اس وقت چیئرمین تھے اس کے نیب کے, اور پھر ان کو بھیجا گیا تو انہوں نے جب نہ کر دی تو پھر ان سے کہا گیا پائن تجھے کر جاؤ. تو پھر یہ درخواست جو ہے یہ نیب کا جو ریفرنس ہے اس کو درخواست کو جو داخل دفتر کر دیا گیا, کیونکہ ڈی جی نیب کیا کر سکتا تھا اگر اس کا باس کہہ رہا ہے کہ جناب یہ ہم نہیں چلا سکتے. اور پھر یہ کہا گیا جی کہ متعلقہ حکام کے توسط سے بیورو کو باضابطہ شکایت کی جائے. سمجھ رہے ہو, یعنی فوج اگر کہے کہ جناب کے خلاف ریفرنس چلاؤ تو پھر سانو بھیجو, پھر سے چلانے ہیں. تو پھر اس لیے جو ہے وہ آفتاب سلطان صاحب کو گھر جانا پڑا ہے. تو نئے جو آئے ہیں نیب کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ, ان کی تعیناتی کے بعد اب یہ معاملہ ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے تاکہ سابق ڈی جی آئی سی کے خلاف باضابطہ کارروائی کی جائے. ان کے خلاف کورٹ مارشل کا بھی مطالبہ ہے. وزارت دفاع جو ہے وہ ایک خط لکھنے کا ارادہ رکھ رہی ہے کہ فوج کے حکام کو خط لکھا جائے کہ جناب ان کا کورٹ مارشل کیا جائے, کیونکہ وزیر دفاع صاحب فرماتے ہیں کہ جناب جنرل فیاض حمید کا بڑا کردار تھا, اس نے نواز شریف کی حکومت گرائی تھی. ویسے جب یہ حکومت آئی تھی, عمران خان صاحب جب اقتدار میں آئے تھے تو جنرل فیاض ڈی جی آئی سی نہیں تھے, یہ ڈی جی سی تھے, اور ڈی جی سی ہی پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ رابطے میں ہوتا ہے. بہت سے لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ جنرل فیاض کا تو اتنا تعلق نہیں ہے. جنرل فیاض تو باقاعدہ جب سے وہ ڈی جی سی بنے تھے وہ عمران خان کے ساتھ رابطے میں تھے, اور یہ جنرل ظہیر الاسلام کے بعد جو ہے وہ ڈی جی سی لگے تھے, اور جنرل ظہیر الاسلام اس سے پہلے عمران خان صاحب کی جماعت کو ٹیک کر رہے تھے, اس کے بعد جنرل فیاض کی ذمہ داری لگی. تو یہ سارا جو ہے نا وہ یعنی انچارج تھانہ جو ہے وہ فیض حمید صاحب تھے. تو جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ یہ پیچھے سے چلا آ رہا تھا کام, اور یہ سارے پائپ لائن میں انہوں نے ساری پچ تیار کی ہوئی تھی, گراؤنڈ تیار کی ہوئی تھی, پھر انہوں نے جو ہے وہ پوری واردات ڈال دی. تو جنرل باجوہ اس حد تک تو درست محسوس ہوتے ہیں کہ ان کو یہ پیٹے پڑ گیا تھا ان کے عمران خان پروجیکٹ, اور جب فوج نے کوئی فیصلہ کیا ہو اور پیچھے سے ایک چلا اور سابق افسران کی پالیسی تو اس کو ٹو کرتے ہمیشہ. فوج کے اندر ایک روایت ہے کہ وہ اپنے جو سابقہ آرمی چیف ہوتے ہیں ان کے فیصلوں کو انڈو نہیں کرتے بلکہ ان کو لے کے چلتے ہیں. تو یہ وہ بیچارے لے کے چلے, بیچارے اس لیے کہ اب وہ لنگے میں آ چکے اور جتنی ہونی سی وہ بہت ہو چکی ہے. تو جنرل فیاض حمید جو ہے وہ مین کلپریٹ ہیں, کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا. اصل جو ہے نا نانی جو ہے نا وہ یہ تھی. تو اب ان کے خلاف 3 طرف سے اٹیک ہو رہا ہے. ان کو نیب میں ریفرنس جا رہا ہے, ان کے خلاف وہ شکایت جا رہی ہے, فوج کو باقاعدہ لیٹر لکھا جا رہا ہے کہ جناب ان کے خلاف کارروائی کی جائے, ان کا کورٹ مارشل کیا جائے. اور ایک ان کے خلاف جو غور ہو رہا ہے کہ ان کو آرٹیکل 6 لگا کر ان کو گرفتار کیا جائے. اور ذرائع کہتے ہیں کہ یہ ان میں سے 2 کام تو ڈیڈ شور ہیں کہ نیب کا ریفرنس اور ایک جو ہے ان کی گرفتاری. اور اگر کوئی پازیٹیو سگنل آیا فوج کی جانب سے کہ وہ کورٹ مارشل کر رہے ہیں ان کا, تو پھر وہ یہ دونوں معاملات سے حکومت ہاتھ ہٹا لے گی. اور یہ وہ جو مین کریکٹر ہے اس سے جو ہے یعنی یہ وہ ہے, یہ جو ایشو ہے جنرل فیاض حمید والا, یہ نواز شریف کی انتخابی کمپین کا مین حصہ بنے گا.
اس لیے نواز شریف جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بڑا مواد آ گیا اب ہمارے پاس، کیونکہ جو سازش کے 4 کردار تھے وہ بول پڑے ہیں، اور 5واں جو ہے وہ اس کے اوپر اب اٹیک شروع ہو گیا، وہ بھی بولے گا، تو جو 5 کردار کھل جائیں گے، نواز شریف آ کے جو پھر گرجے برسے گا تو عمران خان کو لے دے جائے گا، تو فکر نہ کرو جناب، الیکشن لڑنے ہیں، پنجاب دا الیکشن لڑنے ویکھی جائے گی جو ہوئے گا، اور اگر پنجاب میں ہم نہیں جیت سکے تو وہ وفاق تو ہمارے پاس ہے ہی، پھر کر لائیں گے جو ہوئے گا، کیونکہ حکومت میں جب ہوتے ہیں لوگ تو بڑے طاقتور ہوتے ہیں، اور پھر جب طاقتور لوگ ان کے ساتھ ہوں تو وہ خود کو ناقابل تسخیر ضرور سمجھتے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں، اپنا گردن واقع لوگوں کو بہت خیال۔